بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کے کیمپس محمدی گرلز پرائمری اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پریشانیوں سے بچا کر رکھے۔ تو چلیں ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند ہدایات ہیں، آپ انہیں غور سے سنیں۔ آپ سب سے پہلے ہیڈ فون کا استعمال کریں اور کاپی، پینسل اور درسی کتاب اپنے پاس رکھیں۔ تمام کام کا اسکرین شاٹ لے لیں، لیکن صرف کاپی پہ وہی کام کیجئے گا جس کے بارے میں ٹیچر آپ کو بتائیں گے۔ ہر چیز کا اسکرین شاٹ صرف اس لیے لے لیں تاکہ آپ کو اگر کوئی چیز بات میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو سمجھ لیں۔ مشق میں دیے گئے سارے کام کو بہت زیادہ صفائی سے کرنا ہے۔ پہلے والی کلاس میں یہ ہدایات آپ کو دے چکی ہوں کہ آپ نے اپنا کام بلیک پوائنٹر اور بلو انک پین سے کرنا ہے، اور آپ مین ہیڈنگز کے لیے کٹ مار کر بلو اور بلیک استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی رنگ کا استعمال نہیں کریں گے، صرف آپ اپنی کاپی پہ بلو اور بلیک کلر کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے آپ کو اپنی کلاس اور اپنے پراپر نام کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایڈ کریں، ورنہ آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی، آپ کی ایبسنٹ لگ جائے گی، تو پھر آپ کی کلاس لینے کا اٹینڈنس کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ کہاں سے دیا گیا ہے؟ وہ آپ کی درسی کتاب آفاق سن سیریز پرائمری تعلیم اردو چوتھی جماعت سے لیا گیا ہے، اور ہمارا آج کا عنوان ہے خدا کی قدرت۔ اچھا، خدا کی قدرت جو ہے وہ ایک حمد ہے جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں بہت زیادہ خوشنمائی ظاہر ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کی ادا بالکل نرالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیا ہے روشن، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری رات دی ہے جس میں آسمان پہ اتنے خوبصورت ستارے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے اچھے سے موسم دیے ہیں، یعنی سردی، گرمی، بہار، برسات۔ تو جو ہے وہ دیکھیں بہار کے موسم میں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ بہت جو ہے وہ خوبصورت پھول پودے کھلتے ہیں، اور اسی طرح سے گرمی میں ہمیں طرح طرح کے جو ہیں وہ اچھے فروٹس کھانے کو ملتے ہیں۔ بے شک گرمی ہوتی ہے، لیکن گرمی جو ہے وہ بہت ساری فصلوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم اس سے عبادت کریں، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا اس سے شکر ادا کریں۔ اور اس نظم میں کا اصل میں مین جو خلاصہ کہیں گے وہ یہ ہے، یا نچوڑ کہیں گے وہ یہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے مضبوط، سب سے قوی اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں اس نظم کا نام بھی خدا کی قدرت ہے۔ جی، اب ہم آج کے اپنا جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو اجمالی خاکہ وغیرہ بتا چکی ہوں اور سب کام بتا چکی ہوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس پوری نظم کے کیا مقاصد ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے مقاصد ہم حاصل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کون سے مقاصد باقی ہیں جو انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد ہم حاصل کر لیں گے۔ سبق کے اختتام تک آپ لوگ اس قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ کہ نظم کو درست لب و لہجے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بہت اچھے سے نظم پڑھ کے سنائی تھی، آپ نے بھی جب نظم پڑھنی ہے اسی طرح سے پڑھنی ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی بتا سکیں گے اور لکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ نظم کے اشعار اور بند کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتا سکیں گے، اور سوالات کے جوابات دے سکیں گے، الفاظ پر اعراب لگا سکیں گے، ہم قافیہ الفاظ لگا کر مصرع مکمل کر سکیں گے، اور اسم خاص اور اسم عام کے بارے میں بتاوا لکھ سکیں گے، اور حروف جار لگا کر جملے مکمل کر سکیں گے، اور نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال لکھ سکیں گے۔ اچھا، اس میں سے ہم نظم کو درست لب و لہجے کے ساتھ پڑھ سکیں گے، یہ ہم کر چکے ہیں اپنا مقصد حاصل۔
الفاظ معنی والا بھی ہم اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں، نظم کے اشعار یا بند کی تشریح اپنے الفاظ میں، یہ بھی ہم اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بھی آپ جان چکے ہیں، اور سوالات کے جوابات دینے کے بھی آپ قابل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم الفاظ پر اعراب لگانا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو میں اجمالی خاکہ ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ پہلے آپ نے خوش خطی کرنی ہے، الفاظ معنی کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے سوال جواب کرنے ہیں، تشریحات کرنے ہیں، اس کے بعد یہ آج ہم الفاظ سازی سے شروع کریں گے، لیکن آپ نے بالکل اسی ترتیب سے اپنے جو ہوم ورک کرنا ہے کاپی پہ وہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ الفاظ سازی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا، آپ کے صفحہ نمبر، کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر، اب اس پر لکھا ہوا ہے اعراب لگائیں۔ اب اعراب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اعراب کا مطلب ہوتا ہے الفاظ پر علامات لگانا، یعنی زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید۔ زیر جو ہے وہ اس کی آواز ای کر کے نکلتی ہے، زبر کی آواز آ کر کے نکلتی ہے، اور پیش کی آواز او یا او نکلتی ہے۔ جبکہ جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کو ہم اگلے لفظ کے ساتھ، پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور تشدید کا مطلب ہے کہ ہم ایک الفاظ کو، ایک حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ اور اگلے حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس پہ پھر زور دیا جاتا ہے جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اعراب کیا کرتے ہیں، ہمارے کس طرح سے کام آتے ہیں؟ یہ اعراب ہمیں الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے لکھا ہے کہ چین میں کسی کو چین نہیں، اور کسی کو اردو بہت اچھی پڑھنی نہیں آتی، تو وہ دونوں دفعہ یا تو چین پڑھ لے گا یا چین پڑھ لے گا۔ لیکن اگر جس کو بہت اچھی اردو نہیں پڑھنی آتی، میں اسے اعراب دے کر لگا کر بتاؤں کہ چے کے نیچے زیر لگاؤں اور دوسری جگہ چے کے اوپر زبر لگاؤں، تو کیا ہوگا کہ جس کو اردو بہت اچھی نہیں بھی پڑھنی آتی نا، تو وہ بہت آسانی سے دونوں الفاظ کو پڑھ لے گا، یعنی چین یعنی کہ ملک ہے، اور چین یعنی سکون ہے۔ تو آئیے میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ دکھاتی ہوں اور انہیں پڑھ کر سناتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہے یہ نرالی۔ اب اگر میں نے اس پہ اعراب نہیں لگائے ہوئے اور کسی کو پڑھنا نہیں ہے تو وہ بول دے گا نورالی بھی بول سکتا ہے، وہ نرالی بھی بول سکتا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو تلفظ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ معنی بھی کبھی کبھی بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جیسے یہ بتایا کہ یہ چین ہے اور چین ہے، تو اس سے معنی بدل گئے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے شجر، اگر میں شجر پہ نہیں تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی شجر پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو اس کے تو معنی بدل جائیں گے، شجر کا مطلب تو درخت ہوتا ہے، وہ شجر تو کچھ اور ہو جائے گا۔ اچھا، اب قدرت ہے، اگر میں قدرت اس پہ نہ لگاؤں تو ہو سکتا ہے قدر ہوتا ہے نا ایک لفظ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اس پہ زبر لگا کے اور اس کو قدرت پڑھنا لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو زبان ہے، یہ لفظ ہوتا ہے زبان، لیکن کچھ لوگ اس کو زبان بھی بول دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسے یہ سمجھ ہے، میں کہہ دوں اعراب لگاؤ، تو وہ میں نے تو لگائے بھی نہیں اعراب، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اسے صحیح سے اردو پڑھنی نہیں آ رہی، تو وہ کیا کرے گا، اس پہ پیش لگا دے گا، پیش لگا کے پڑھ لے گا، اور کیا ہو جائے گا زبان۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے قوی۔ قوی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوط، میں آپ کو الفاظ معنی پہ بھی بتا چکی ہوں، اور جب میں نے آپ کو وضاحت دی تھی اس میں بھی بتا چکی ہوں۔ تو اب قوی کے اوپر اگر میں نہ لگاؤں یہ، تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی قوی پڑھ لے، یا اس کو کوئی جو ہے وہ کسی اور تلفظ میں پڑھ لے، تو اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ دکھاتی ہوں جن پہ میں نے اعراب لگائے ہیں، تاکہ آپ کو یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، اب میں نے اس پہ اعراب لگائے ہیں۔ اب کیا ہے، نون کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے نے، رے کے اوپر زبر ہے تو اسے ہم پڑھیں گے را۔ آگے لام کے نیچے زیر ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا نا جزم، جزم کیا ہوتی ہے، وہ پچھلے لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کو ملاتی ہے، تو ہم اسے لام زیر یہ لی پڑھیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا، نرالی۔ کیا بنے گا، یہ نرالی۔ اب اس کے آگے ہے شجر، تو دیکھیں شین پر بھی زبر آئے گی، جیم پر بھی زبر آئے گی، اور رے پہ جزم آئے گی، یعنی کہ ہم نے جیم کو رے کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ تو ہم پڑھیں گے شاجار، ایسے نہیں ہے، ش اور اس کو جیم کو رے کے ساتھ ملانا تو جر، شجر۔
ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں قدرت. اب یہ قاف پر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ کو پڑھیں گے ہم اس کو، اور دال پر جزم ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دال کو قدرت کے ساتھ قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا قد. اب رے پر بھی زبر ہے اور تے پہ جزم ہے، اس کا مطلب ہے ہم رے کو تے کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم تے کے ساتھ اس کو نہ ملاتے نا اور ہم جزم نہ ہوتی تے پر، اس پر بھی زبر ہوتی تو پھر یہ پڑھا جاتا قدراتا، لیکن ایسا نہیں ہے تو ہم ریپ کے ساتھ تے کو ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا قدرت. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے ہے زبان. اب یہ جو ہے نا زے پہ ہم نے زبر کی حرکت لگائیے، علامت لگائیے، لیکن اس کو زبان نہیں پڑھنا ہے، اس کو بس ہلکی سی آواز نکالنی ہے زبر کی، کہ مطلب اگر ہم نے زبر نہ لگائی ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہ زیبان بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے زبان. ٹھیک ہے. اب اگلا لفظ کیا ہے قوی. اب قاف پر تو زبر ہے اور واو کے نیچے زیر ہے اور چھوٹی یہ پر جزم، یہ ہو جائے گا ق اور وی. ٹھیک ہے. اب امید ہے کہ آپ کو سارے الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے، تو اب میں آپ کو یہ الفاظ پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں، جیسے نرالی، شجر، قدرت، زبان اور قوی. ٹھیک ہے. اب ہم اس سے اگلے کام پر جاتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سارے کا سارا کام پیارے بچوں آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. نظم کے مطابق قافیے لگا کر مصرے مکمل کریں. یہ بھی ایک طرح کی خالی جگہ ہے. اگر ہم میں یہاں پر لکھ دیتی کہ خالی جگہ مکمل کریں تو یہ آپ کی کتاب کے اندر تمام اشعار موجود ہیں، تو پھر کیا ہوتا کہ آپ اس کی خالی جگہ کو بھر لیتے. لیکن اب یہاں پر ایک چیز دی گئی ہے قافیے لگا کر. ٹھیک ہے. اب قافیے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قافیے کا مطلب ہوتا ہے جن الفاظ کی ایک جیسی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم قافیہ، جنہیں ہم قافیہ الفاظ بھی کہتے ہیں. اب ہم قافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کی آخری آواز جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی، اور ہم انہیں ہم آواز الفاظ بھی کہتے ہیں. جیسے کھانا، آنا، جانا، دیکھیں ایک جیسی آواز آ رہی ہے نا کی آواز آ رہی ہے نا. جیسے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سر اور زر اور خر، اور تو اس طرح کی یہ جو آوازیں ان کے آخر میں رے کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر لکھے ہوئے، اب یہ لکھا ہوا ہے پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں ایک جوش بھرا ہوا ہے. کیا آئے گا یہاں پر؟ یہاں پہ شجر ہے یعنی کہ رے ہے آخر میں، تو یہاں پر بھی اسی کے مطابق لفظ آئے گا. تو کون بچہ مجھے بتائے گا کہ اس کے اندر کیا آنا چاہیے؟ جی کہ چیٹ میں بتائیے مجھے کہ اس کے اندر کیا آئے گا. آپ لوگوں نے اپنے سامنے کتاب تو کھولی ہوگی نا، کتاب میں سے ہی ہے، تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ جی بالکل، یہ زنیرہ نے بالکل صحیح جواب دیا، عنایا قطبی نے بھی بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آئے گا سر. ٹھیک ہے. پھوٹی نئی کونپلیں شجر میں ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں، یعنی کہ اب وہ اس میں کونپلیں بھی پھوٹی ہیں، اور جب ہوا سے پتے لہلہاتے ہیں نا تو وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، اتنے خوش لگ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ سر میں بول رہے ہیں، ان کی آواز بھی سر کے جیسی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی ہے ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی ڈیش. اب ظاہر ہے اس میں جو بھی آئے گا وہ نرالی کا ہم کافی آئے گا. تو اب ویری گڈ عنایا قطبی، خالی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اور زنیرہ نے اور زنیرہ عاصم نے، زینب شیخ نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، اور راجیہ فاطمہ ویری گڈ ماشاءاللہ سے سارے بچے بہت، اور ابتسام، اریج نجم، یہ سارے بچے بھی بہت زبردست بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہیں. گڈ جی. حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. ٹھیک ہے. بالکل صحیح جواب ہے. پہلے میں کیا آپ نے بتایا تھا؟ سر بتایا تھا. دوسرے میں آپ نے خالی بتایا تھا. آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے. اس کے بعد ہم اگلے پہ جاتے ہیں، اگلے شعر پہ جاتے ہیں. گرمی نے زمین کو ڈیش. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا اگلا مصرع ہے
بہانے لگا ہر کسی کو سایہ. تو اب سایہ کے جیسی ہم آواز لفظ جو ہے وہ اس میں آئے گا. جی تو کون بتا رہا ہے؟ تپایا. الینا، ویری گڈ الینا، گڈ. زنیرہ، ویری گڈ، بالکل. زنیرہ صدیقی، زنیرہ عاصم، انایا، الینا، سب نے بالکل بہت اچھا جواب دیا ہے. شاباش، ویری گڈ. چلیں اب ہم دوبارہ اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ گرمی نے زمین کو تپایا، بہانے لگا ہر کسی کو سایہ. یہ آپ کی نظم میں سے دیا گیا کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے زمین جو ہے وہ تپنے لگتی ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جا کر سائے میں بیٹھ جائے، کیونکہ اس کو پھر سکون اس وقت سائے میں آتا ہے، دھوپ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دو ہونٹ دیے کہ منہ سے ڈیش، شکر اس کا کریں زباں کھولیں. ٹھیک ہے جی، جلدی سے بتائیے مجھے کہ کیا ہے اس میں. بولیں، ویری گڈ. الینا، زنیرہ، سب بالکل ٹھیک جواب دے رہے ہیں. تو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ دو ہونٹ دیے منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں. ویری گڈ. بہت ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے بچے، اور انہیں سب کچھ اس کا مطلب ہے جو میں نے پچھلی کلاس میں سمجھایا تھا وہ ہر چیز سمجھ آئی تھی. چلیں ہم اب اس کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں. ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا قوی و ڈیش. تو اب نادر کی کون سی والی یہاں پہ کافی آئے گا وہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے. ویری گڈ. اریج فاطمہ، اریج نجم اور زنیرہ عاصم، الینا، انایا، زنیرہ صدیقی، سب بچوں نے، زینب شیخ، سب نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. تو اس میں آئے گا قادر، کیونکہ اس کی بالکل یہ دیکھیں اس کا آخری مصرع ہے کہ بے شک ہے خدا قوی و قادر. ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں، اگر نہیں بھی لیں گے تو یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ لوگ بالکل کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے زبان دانی. زبان دانی میں آپ کو آپ کی صفحہ نمبر 3 پر جو سوال نمبر 4 دیا گیا لکھا ہوا ہے کہ نظم میں موجود 4 اسم عام اور اسم خاص لکھیں. اب یہ کیسے لکھ سکتے ہیں آپ جب آپ کو اسم خاص اور اسم عام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے لکھیں گے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی چیز، ایسی جانور یا ایسے شخص کا نام جو کسی خاص ہو، کوئی خاص ہو، اسے ہم اس میں خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں عام یعنی کسی بھی عام جگہ، چیز، جانور یا شخص کے نام کو اس میں عام کہتے ہیں. جیسے میں یہ کہہ دوں کہ یہ لڑکی ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس میں عام ہوا نا. لیکن اگر میں یہ کہوں یہ فاطمہ ہے تو اس کا مطلب ہے فاطمہ تو ہر کوئی نہیں ہے، تو یہ اس میں خاص ہو گیا. اب میں جیسے کہوں کہ یہ بہت بڑا شہر ہے تو شہر تو کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کراچی تو اس میں خاص ہوا. اور اسی طرح سے اگر میں کہہ دوں کہ مجھے پھول بہت پسند ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اس میں عام لیا ہے کوئی سا بھی پھول. لیکن اگر میں کہوں مجھے گلاب کا پھول بہت پسند ہے تو گلاب کا پھول کیا ہو گیا، اس میں خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ میں نے اپنی کتاب پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میں نے اس میں عام کے بارے میں، کتابیں تو بہت ہیں دنیا میں، کوئی سی بھی کتاب ہوگی تو اس میں عام ہوا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک حدیث کی کتاب پڑھی اور وہ اس رائٹر کی لکھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس میں خاص ہو گیا کیونکہ وہ اسپیسیفک ایک حدیث کی کتاب. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ مجھے گرمی کا پھل بہت پسند ہے تو اب میں نے خالی پھل لیا. ٹھیک ہے، یا میں یہ کہہ دوں یہ پھل بہت اچھا ہے، اس کا مطلب میں نے خالی پھل کا نام لیا تو میں یہ ہو گیا اس میں عام. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں مجھے آم کا پھل بہت پسند ہے تو یہ ہو گیا اس میں خاص. ٹھیک ہے، اب آپ کو انشاءاللہ بالکل بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جس طرح سے آپ کی کتاب کے اندر 2 کالم بنے ہوئے، جن بچوں کے پاس نئی بھی کتاب ہے میں ان کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ زبان دانی کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ اوپر، اس کے نیچے آپ سوال لکھیں گے، نوٹ کر لیں اپنے رف کاپی میں. نظم میں موجود 4 اسم عام اور 4 اسم خاص لکھیں. اس کے بعد آپ 2 کالم بنائیں گے
ایک کالم کے اوپر بلیک پوائنٹر سے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اس میں عام کی، دوسرے کالم کے اوپر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اس میں خاص کی، پھر اس میں عام والے کالم میں آپ 4 اس میں عام لکھ دیں گے اور اس میں خاص والے کالم میں آپ 4 اس میں خاص لکھ دیں گے. اور جن لوگوں کے پاس کتاب ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ صفحہ نمبر جو 3 پر مشق دی گئی ہے اس کو اپنی کاپی میں بھی کریں گے اور کتاب میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ سب بچوں کو بہت اچھے سے اس میں عام اور اس میں خاص سمجھ آ گیا ہوگا. تو چلیں ہم آپ اپنی اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو اس میں خاص اور اس میں عام کو اگر سمجھنے میں مشکل ہو تو یہ، ورنہ یہ والا کام آپ نے کاپی پہ نہیں لکھنا، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے، کاپی پہ آپ نے کام جو صفحہ نمبر 3 پہ دیا ہوا ہے وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کی کتاب ہی کی یہ سرگرمی ہے جو کہ صفحہ نمبر 4 پہ موجود ہے، اور یہ زبان دانی کے اندر سوال نمبر 5 کے نام سے موجود ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جملوں میں مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اگر میں پڑھوں گی نا کہ میں نے احمد ڈیش کیا مگر وہ نہ آیا، تو دیکھیے اس کے بغیر جو ہے نا جملہ مکمل ہی نہیں ہو رہا، نامکمل لگ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہاں پر ایسا حروف جار لگانا ہے. حروف جار میں کیا کون کون سے حروف آتے ہیں؟ نے، کا، تک، پر، سے، میں. ٹھیک ہے، نے، کا، تک، پر، سے، میں. ٹھیک ہے، اب میں جملے پڑھوں گی اور پھر آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کون سے جملے میں کیا آنا چاہیے، کیونکہ بالکل یہ عام سے اردو کے جملے ہیں. اگر میں آپ کو اس میں حروف جار نہ بھی بتاؤں کہ کون کون سے آنے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتنے اچھے بچے ہو اور اتنے ایکٹیو بچے ہو کہ آپ مجھے خود بھی بتا سکتے ہو. چلیں جی، میں پہلا والا جملہ پڑھ رہی ہوں، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. میں نے احمد ڈیش انتظار کیا مگر وہ نہ آیا. تو کون بچہ مجھے بتائے گا؟ جی زنیر عاصم، بتائیے مجھے، انمیوٹ کر دیں اپنے آپ کو اور مجھے بتا دیں کہ کیا آئے گا اس میں. جی زنیرہ عاصم بتائیے بیٹا. مس کا آئے گا. ویری گڈ. جی ہاں بالکل بالکل، زنیرہ صدیقی زنیر عاصم دونوں نے صحیح بتایا کہ اس میں کا ہی آئے گا، کیونکہ میں نے احمد کا انتظار کیا مگر وہ نہ آیا. ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھے بچے ہیں. ابھی تک تو دیکھیں فٹافٹ ہر بات کا جواب دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت اچھے سے پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سارا ڈیش کتاب اور احمد نے قلم خریدا. جی تو بتائیے ذرا کہ کیا آئے گا اس میں. جی عنایا قطبی، عنایا بتائیے بیٹا انمیوٹ کر کے. جی عنایا بیٹا بتائیے. جی بالکل، عنایا نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے کہ اس میں آئے گا نے، کیونکہ سارا نے کتاب. اچھا بیٹا، کس نے بتایا؟ عنایا نے بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ اوکے چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. جس نے بتایا وہ بہت اچھے بچے ہیں، ماشاءاللہ سے سارے بچے انٹیلیجنٹ بیٹھے میں. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ سے چیٹ پہ جواب لے لیتی ہوں نا، تاکہ بالکل صحیح سے مجھے، آپ آواز کی تو نہیں سمجھ میں آتی ہے. صحیح ہے، چلیں اب آپ چیٹ پہ مجھے جواب دیجیے گا. صحیح ہے. اسٹیشن ڈیش پہنچتے پہنچتے حامد کے کپڑے بھیگ گئے. چلیں بتائیں اب یہاں پہ کیا آئے گا. جی اریج فاطمہ، ویری گڈ. سب سے پہلے اریج فاطمہ کا جواب آ گیا ہے، اس کے بعد زینب شیخ کا جواب آ گیا ہے، اور اس کے بعد پر نہیں بیٹا تک. ویسے یہاں پر بھی آ سکتا ہے لیکن تک آئے گا یہاں پر. ٹھیک ہے، چلیں ویری گڈ. جی شیزا خان ویری گڈ. نیہا ابراہیم، سب نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے حامد کے کپڑے بھیگ گئے. ٹھیک ہے، جو اردو کے مطابق درست الفاظ یہاں پہ لفظ آنا ہے نا وہ تک آئے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم ویسے کہہ دیتے ہیں نا اسٹیشن پر،
تو لیکن یہ ہے کہ یہ تک آئے گا یہاں پر. چلے آگے ہے کچرے کو کوڑے دان ڈیش پھینکنا چاہیے. جی دے مجھے راجیہ فاطمہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابتسام امواس بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، صحیح ہے. ابتسام نے بھی ٹھیک جواب دیا، زائرہ نے بھی صحیح جواب دیا ہے. اور چلیں ٹھیک ہے اوکے. تو بالکل صحیح جواب تھا یہ سارے بچوں کا، کچرے کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب چھت ڈیش بیٹھا کوا کائیں. ٹھیک ہے آگے دیکھیں ذرا اس کا کیا جواب ہوگا. کہاں؟ کوا پر. بالکل امواس اور راجیہ اور فاطمہ غنی سب نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، چھت پر. ٹھیک ہے. اب ہم اگلی ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ویسے یہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے لیکن کچھ بچے کہہ رہے ہیں ان کے پاس کتاب نہیں ہے، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. آپ کی ویسے کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ یہ اوپر سب سے دیا ہوا ہے، یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح سے کام کرنا ہے جس طرح سے آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے. اب ہم آتے ہیں لکھائی کی مہارت کی طرف. تو اس کے اندر آپ کا ایک سوال ہوگا، آپ نے یہ سوال اسی طرح سے کاپی میں کرنا ہے. اس کا لازمی اسکرین شاٹ لے لیں. بالکل ایسے ہی آپ سب سے اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے کٹ مارکر سے بلو یا بلیک سے، اس کے بعد پوائنٹر سے یہ سوال لکھیں گے، اس کے بعد شاعر کا نام بلیک یا بلو کٹ مارکر سے یا پوائنٹر سے لکھیں گے، اور جو اسماعیل میریٹھی لکھا ہوا ہے وہ آپ بلو انک پین سے لکھیں گے. پھر مرکزی خیال کی ہیڈنگ آپ بلیک پوائنٹر سے، اور اس کے بعد نیچے والا میٹر آپ بلو انک پین سے لکھیں گے. تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مرکزی خیال دراصل ہوتا کیا. مرکزی خیال وہ ہوتا ہے جو جس کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر کوئی سوچ شاعر کے ذہن میں آتی ہے تو وہ اس کے مطابق نظم لکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نظم کو وہ جو اس کا خیال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکزی خیال. ٹھیک ہے. اب جب سوال آپ کو آئے گا امتحان میں یا آپ سے کوئی پوچھے گا یا کہیں لکھا آئے گا کہ آپ نظم خدا کی قدرت کا مرکزی خیال تحریر کریں، تو آپ نے مرکزی خیال آپ نے شاعر کا نام ضرور لکھنا ہے کیونکہ وہ حوالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے. اس کے بعد مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے لکھنا ہے یہ نظم شاعر نے اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام نعمتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں اور یہ کہ ہمیں اللہ کی ہر نعمت کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ لے لیں بیٹا کیونکہ یہ کام آپ کی بک میں نہیں موجود ہے، یہ میں آپ کو خود اپنے پاس سے کرا رہی ہوں، یہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ لے لیا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جی اب آپ کا یہ سب سے آخری کام ہے جو آپ کی یہ حمد کے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی حمد کو مکمل کر لیں. نظم خود اس میں سوال آپ نے لکھنا ہے نظم خدا کی قدرت کا خلاصہ شاعر کے حوالے کے ساتھ تحریر کریں. تو پہلے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے کہ اسماعیل میریٹھی ہے. اگر یہاں پہ میں نے نظم کا نام نہ دیا ہوا ہوتا تو پھر آپ نے نظم کا نام بھی لکھنا تھا شعر وغیرہ دے کے تو اس کی پہچان کی. چلیں اب خلاصہ آپ کو میں بتاتی ہوں، اسی طرح سے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں فوراً تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے اور یہاں کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں اور حکمت کے بغیر اور بیکار نہیں. اور آسمان پر اللہ کی قدرت رات کو تاروں کی صورت میں اور آسمان پر اور دن میں سورج کی صاف روشنی کی صورت میں نظر آتی ہے. اللہ نے 4 مختلف موسم بنائے، نہایت خوبصورت پھول اور پودے بنائے. جب اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہمیں بہت خوشی اور سکون دیتی. اللہ کی قدرت اس سے بھی نظر آتی ہے کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، مثلاً چرند پرند وغیرہ. اللہ نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی تاکہ ہم اس کی نعمتوں کو دیکھ سکیں، اور زبان دی کہ اس کی عطا کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اور اس کی تعریف بیان کر سکیں. غرض یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت قیمتی اور نایاب ہے اور اللہ سب پر قدرت رکھنے والا اور مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو سارے اجمالی خاکے میں نے
تمام آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں کیونکہ یہ کام میں نے آپ کو خود کروایا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک دفعہ جس آپ نے جس چیز کا اسکرین شاٹ لینا ہے میں سے وہ چیزیں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی, مرکزی خیال کا اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس میں عام اور اس میں خاص کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے, حروف جار کا لے لیں, اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کتاب ہے تو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے آپ کے اجمالی خاکے میں جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق آپ نے سارا کام کرنا ہے. یعنی کہ آپ کو خوش خطی بتائی گئی ہے, آپ نے خوش خطی کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے الفاظ مانی کرنے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ بھی پہلے بچے تمام کا تمام لے چکے ہیں, تو آپ نے اجمالی خاکے کے مطابق سب کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے الفاظ مانی کے بعد اور خوش خطی کے بعد آپ نے سوال جواب کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے اعراب لگانے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہم کافی الفاظ والا کام ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے زبان دانی کی ہیڈنگ ڈال کے اس میں عام اور اس میں خاص کے کالم بنانے ہیں. اس کے بعد آپ نے حروف جار کا کام کرنا ہے, اور آخر میں آپ نے لکھائی کی مہارت میں مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو تمام کام سمجھ آ کے ہوگا, اور یہ ہمارا آج کا پورا سبق جو ہے مکمل ہو گیا. آپ نے اس میں تاریخی آغاز جو ہے وہ 26 سالی تھی, تو تاریخ اختتام آج کی ڈالیں گے. اوکے, اللہ حافظ.